ارشاد فرمایا کہ صرف علی کو دیکھنا عبادت نہیں، صرف علی کا ذکر عبادت نہیں، حب علی یہ عبادت، علی سے محبت کرنا بھی عبادت ہے۔ اب یہاں ایک سوال پھر ذہنوں میں معشور ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے عبادت کو منحصر قرار دیا اپنی ذات کو کہ صرف اور صرف میری عبادت کرو، لیکن جس ہستی نے عبادات کا تعارف پیش کیا وجود مبارک ختمی مرتبہ، اس ہستی نے یہ بتایا عبادت کیا ہے، علی کو دیکھو، عبادت کیا ہے، علی کا ذکر کرو، عبادت کیا ہے، علی سے محبت کرو، عبادت کیا ہے، علی کی بات کرو، زینوا مجالسکم بذکر علی، اپنی گفتگوؤں کو، اپنی محافل کو، اپنی مجالس کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ سوال ہے کہ یہ علی کون ہے؟ کہ اللہ نے بشر کو عبادت کے لیے خلق کیا اور پیغمبر فرماتے ہیں علی کو دیکھو خدا کی عبادت۔ اللہ نے بشر کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ علی کا ذکر کرو، یہ بھی خدا کی عبادت ہے۔ اللہ نے بشر کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا اور پیغمبر فرما رہے ہیں کہ علی سے محبت کرو، یہ بھی خدا کی عبادت ہے۔ سوال ہے کہ ان دو باتوں میں کیا ربط ہے؟ ذکر علی کا، عبادت خدا کی، زیارت علی کی، عبادت خدا کی، محبت علی سے، عبادت خدا کی۔ یہ گفتگو کا بہت تسلسل ہے، یہاں سے بات چھوڑی، یہاں سے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ پھر یہ سوال کہ آخر علی کون ہے؟ کہ اللہ نے خیر اور شر، نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی، حق اور باطل، کفر اور اسلام، شجروں کی طہارت اور شجروں کی نجاست کے درمیان ذات علی ابن ابی طالب کو حد فاصل، میزان، مقیاس اور معیار قرار دیا۔ یہاں تک کہ ابن تیمیہ معاصر ہے علامہ ہیلی، علامہ ہیلی کی وفات ہوئی 726 ہجری میں۔ ابن تیمیہ جو مکتب وہابیت کا بانی ہے، اس کی وفات ہوئی 728 ہجری، اور یہ دو شخصیتیں معاصر ہیں۔ علامہ ہیلی نے منہاج البراء لکھی، اس کے جواب میں ابن تیمیہ نے کتاب لکھی منہاج السنہ، جو بڑی مشہور معروف کتاب۔ اس منہاج السنہ کی چوتھی جلد میں ابن تیمیہ نے ایک جملہ لکھا کہ یہ پیغمبر کی جو حدیث ہے معتبر ہے، اس کی سند میں شک نہیں۔ جو پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق، یہ ابن تیمیہ متوفر 728 ہجری کہا کہ پیغمبر کی حدیث مستند ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ اے علی تجھ سے محبت کرنا، تجھ سے محبت رکھنا اسلام اور ایمان ہے، اور تجھ سے دشمنی اور عداوت، بغض اور کینہ کفر اور نفاق ہے۔ کہ لیکن میں اس حدیث کو ٹھیک نہیں مان سکتا۔ ابن تیمیہ نے کہا کہ اگر میں اس حدیث کو ٹھیک مانوں تو مجھے بہت سارے صحابہ کرام کے ایمان سے ہاتھ اٹھانا پڑ جائے گا۔ یہ مسئلہ ہے، لیکن اس کی سند میں کچھ شک نہیں۔ یہ پیغمبر نے فرمایا غیر معمولی شخصیت کی جس ہستی کو اللہ نے کفر اور اسلام کے لیے معیار قرار دیا، شجروں کی نجاست، شجروں کی طہارت کے درمیان، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسے جناب جابر بن عبداللہ انصاری، جن سے یہ حدیث کے ساتھ مجلس کے آغاز میں پڑھتے ہیں، جنہوں نے حدیث قصہ نقل کی، جو کربلا میں قبر حسین کے پہلے زائر ہیں، جو اور بھی بہت ساری بشارتوں کے حامل اور پیغمبر گرامی اسلام کے وفادار ترین اسامے سے، انہوں نے اس حدیث کو روایت کی کہ جنگ خیبر کی کامیابی کے بعد جب پیغمبر پلٹ کر مدینہ واپس آئے تو اپنی زندگی کے آخری ایام تک پیغمبر اکثر یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ میرے صحابہ اپنے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر ایسی گلی میں، دوراہے میں، چوراہے میں جا کے کھڑے ہو جایا کرو
جہاں سے علی ابن ابی طالب کا گزر ہو رہا، اور جب علی قریب آئے تو تم اپنے بچے سے علی ابن ابی طالب کی طرف اشارہ کر کے سوال کرو، پوچھو اتحب ھذا الفتى، کیا تمہیں اس جوان سے محبت ہے؟ اگر تمہارا بچہ کہے ہاں ہے تو گھر جاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر تمہارا بچہ کہے نہیں ہے تو پھر گھر جا کر اس بچے کی ماں کو طلاق دو تاکہ اس کے بعد تمہاری آنے والی نسل سالم ہو، تمہاری ہو۔ یہ غیر معمولی بات ہے، یہاں تک کہ ریلت ختمی مرتبت کے بعد خود جابر بن عبداللہ انصاری جو اس حدیث کے راوی، ان کا وزیرہ، یعنی ہر روز جو ایک عمل انجام دیتے تھے، ہر روز حضرت جابر بن عبداللہ انصاری یہ آخری عمر میں نابینا ہو چکے تھے، تب بھی عصا کے سہارے چلتے تھے اور مدینے کی گلیوں میں جو انصار کا محلہ تھا وہی آواز بلند کرتے تھے، یا معاشر الانصار، ایک گروہ انصار، ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اپنی اولادوں کو تربیت کرو علی کی محبت پر، فَإِنْ أَبَوْا فَانْظُرُوا فِي شَأْنِ أُمِّهَا، اگر یہ علی کی محبت سے روگردانی کریں، انکار کریں، تو ان کی ماں کے کردار سے متعلق سوچو۔ آخر یہ علی کون ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ کی ذات کو معیار، میزان، مقیاس قرار دیا کہ علی کو دیکھیں خدا کی عبادت ہے، علی کا ذکر کریں خدا کی عبادت ہے، علی سے محبت کریں خدا کی عبادت ہے۔ کیا ربط ہے؟ اس سوال کے جواب عرض کرنے کی میں کوشش کر رہا تھا۔ تاریخ انسانی کسی شخصیت سے متعلق اتنا زیادہ نہیں لکھا گیا جتنا زیادہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے متعلق لکھا گیا، اتنی زیادہ گفتگو نہیں کی گئی جتنی گفتگو مولا متقیان سے متعلق کی گئی۔ اور اس پر خود آپ دیکھیں استاد شہید مرتضیٰ مطہری، اس صدی کے عظیم شان فلسفی، انہوں نے اس پر مستقل کتاب لکھی، جاذبہ و دافعہ امام علی، امام علی کا جاذبہ اور دافعہ۔ کہا کہ ایسا انسان جس کے صرف دوست ہوں یہ منافق ہے، ایسا انسان جس کے صرف دشمن ہوں یہ بھی بیلنسڈ پرسنالٹی نہیں۔ اس کا مطلب اگر سب اس کے دشمن ہیں، کائنات کے تمام لوگ، اس کے تمام جاننے والے، تو یہ برا ہے، ورنہ کوئی ایک اس سے محبت کرتا۔ ایک بیلنسڈ پرسنالٹی، ایک متوازن شخصیت وہ ہے کہ جس کے دوست بھی ہوں دشمن بھی ہوں۔ ظاہر ہے اگر یہ اچھا ہے تو اچھے اس سے محبت کریں گے، برے اس سے گریز کریں گے، نفرت کریں گے دوری۔ تو اس کو انہوں نے کھولا، بیان کیا، اور پھر کتاب کے آخری مرحلے میں اس چیز کو بیان کیا کہ تاریخ انسانی ایک ذات جس کے سب سے زیادہ دوست ہیں اور سب سے زیادہ دشمن ہیں، اس شخصیت کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ دوست دوستی میں شدید ہے اور دشمن دشمنی میں شدید ہے۔ خود مولا متقیان فرماتے ہیں کہ اگر میرے دشمن کو 7 آسمان 7 زمینیں ان کی حکومت دی جائے اور کہا جائے علی سے محبت کرو تو وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا، اور چاہے اس کو یہ حکومت حکمرانہ پڑ جائے۔ کیوں؟ اسی کے پیغمبر نے فرمایا، یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ اے علی تجھ سے محبت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہو، اور تجھ سے نفرت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی۔ مرحوم افسر احمد زیدی جن کا میں ذکر کر رہا تھا کہ ان کا مشہور قطع ہے کہ نگاہ جس کی وسیع و بلند ہوتی فقط اسی کی نظر بہرمند ہوتی، اور دل نجس میں سمائی کبھی نہ ہو بے علی کہ یہ بڑی نفاست پسند ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف جو علی کے دوست اور چاہنے والے وہ علی کی محبت میں اس درجہ شدید ہے کہ خود امیر المومنین فرماتے ہیں اگر میں اپنے محب چاہنے والے زمین پر گروں، اس کے سینے پر سوار ہو جاؤں اور اپنی چھڑی اس کے ناک پر لاؤں
یا اپنی تلوار اس کی گردن پہ رکھ دوں اور اس سے مطالبہ کروں کہ مجھ سے اظہار